الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ ہمارے حج سے متعلق چھٹا حصہ ہے۔ 5 حصے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیے جا چکے ہیں حج کرنے کے فضائل اور اس کی ترغیبات کے تعلق سے۔ چنانچہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہر عمل سے متعلق 2 طرح کی ویڈیوز ملتی ہیں، 2 طرح کے احکامات اللہ کے نبی کے ملتے ہیں، معاف کیجیے گا، 2 طرح کے احکامات ملتے ہیں، ایک ترغیبات کی شکل میں، ایک ترغیبات کی شکل میں۔ تو یہاں پر بھی ناظرین ایک تو حج کرنے والوں کے متعلق فضائل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں، جو آپ کی خدمت میں 5 حصوں میں رکھے گئے ہیں کہ حج کرنے سے کیا ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے، کس کو کیا ملتا ہے۔ اور ناظرین، اب یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے حج نہ کرنے کی وعیدیں، جن کو ترغیبات بھی کہہ دیتے ہیں عربی میں، رحابہ یرحیب ترغیب باب تفعیل سے، اس کے معنی ڈرانے کے آتے ہیں۔ تو یہ ڈانٹ ہے، وارننگ ہے، ڈرانا ہے کہ حج نہ کرنے سے کتنا بڑا گناہ ملتا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کی آیت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کی گردنوں پر لازم ہے، علی الناس حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، اس آدمی کے لیے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ ناظرین، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر خود بہت ساری تاکیدات جمع ہو گئی ہے، جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، علی لزوم کے لیے آتا ہے اور لام تاکید کے لیے آتی ہے، یعنی لوگوں کی گردنوں پر لازم ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، اور استطاعت یہ مستقل ایک الگ چیز ہے، تو اس میں کئی تاکیدات جمع ہو جاتی ہے ناظرین، جو یہ بتانے کے لیے ہے کہ حج کا حکم ایسا نہیں ہے جس میں سستی کی جائے۔ اسی طرح روایات بہت ساری ملتی ہیں، جیسے فضائل اور ترغیبات بہت سارے ملتے ہیں، اسی طرح ترغیبات میں بہت ساری روایات ملتی ہیں جس میں الگ الگ طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ کرنے والوں پر ڈانٹ فرمائی ہے، وعید ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ یہاں میں 2 روایتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں فی الحال۔ ایک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی کے پاس بیت اللہ کو جانے کا خرچ ہے، یعنی انتظام ہے، اور وہ نہ جائے تو فرمایا کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ یہ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ایک روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے ملتی جلتی، اس میں تھوڑے دوسرے الفاظ ہیں، مضمون یہی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس بیت اللہ جانے کا کرایہ ہو، خرچہ ہو، مال ہو، اور وہاں جانے سے اسے کوئی واقعی مانع نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، جیسے ظالم بادشاہ کی طرف سے روک ہو کہ آپ حج میں نہیں جا سکتے، راستہ معمول نہیں ہے، یہ اسی طرح کوئی اور پریشانی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حج سے رکاوٹ بن جائے، تو فرمایا کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے۔ اور ناظرین، ان دونوں روایتوں کے بیچ جو اور بڑے بزرگوں کے الفاظ ملتے ہیں وہ بہت ہی سخت ملتے ہیں۔ ایک ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت اہم، بہت بڑے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا، اس کی پیشانی پر کل قیامت کے دن کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ کتنا سخت لفظ ہے ناظرین۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت جو یہودی اور نصرانی والی آپ کے سامنے ذکر کی ہے، دونوں میں تقریباً یہ الفاظ مشترک ہیں، حضرت علی والی میں بھی، حضرت ابو امامہ والی میں بھی۔ تو اس کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ کتنے سخت الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے، کہ ایک فرض یعنی حج ادا نہ کرنے والوں کو گمراہی میں یہود اور نصارہ کے مشابہ قرار دیا ہے۔ جیسے یہود و نصارہ جہنم کا ایندھن ہے اور یہود و نصارہ گمراہ ہیں، اسی طرح گمراہوں کے مشابہ اللہ کے نبی نے قرار دیا ہے۔ کتنے بڑے الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین، ایک جماعت ہے بزرگوں کی، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور بڑے لوگ ہیں،
ان سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اگر ہمیں کسی کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ اس آدمی کے اوپر حج فرض تھا اور اس نے حج فرض ادا نہیں کیا تو فرمایا ہم اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور ناظرین اسی طرح کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقولہ بھی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جو لوگ حج فرض ہونے کے بعد گنجائش ہونے کے بعد حج نہیں کرتے، گنجائش ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا مال دے دیا ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، تو فرمایا میرے دل چاہتا ہے کہ میں شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جن لوگوں نے حج فرض ادا نہیں کیا ہے ان کے اوپر میں جزیہ مسلط کر دوں، چونکہ جزیہ کافروں کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ تو عمر بن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے اوپر جزیہ مسلط کر دوں، اس لیے کہ قرآن نے ومن کفر کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ اگرچہ ناظرین جمہور محدثین کی تحقیق یہ ہے کہ انسان حج پر نہ کرنے سے کافر تو نہیں ہوتا، لیکن الفاظ بہت سخت ہے ناظرین قرآن کریم کے۔ فرمایا امن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو آدمی انکار کرے اللہ تو عالم والوں سے ہی بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ضرورت ہے عالم والوں کی؟ عالم والوں کو ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ہم اور آپ کو ناظرین اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا شاہدکم ایھا الناس ویاتی بآخرین، اگر اللہ چاہے تم سب کو ہلاک کر دے اور ویاتی بآخرین دوسرے لے کے آ جائے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ ناظرین ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا یہاں زمین پر تھے، جو ان کا وقت پورا ہو وہ چلے گئے، اب ہم آئے ہیں، اسی طرح ہمارا وقت پورا ہو جائے گا، ہم چلے جائیں گے، دوسرے آئیں گے، تو یہ سلسلہ در سلسلہ چل رہا ہے۔ اور یہ وکان ذلک علی اللہ یسیرا کو بتا رہا ہے کہ ایک تو ہے مجموعی اعتبار سے تباہ کر کے دوسرے قوم کو لانا، یہ بھی اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن درجہ بدرجہ آ رہے ہیں، وقت پر جا رہے ہیں، یہ تو نظام چل ہی رہا ہے اور یہ آسانی کے ساتھ ہو بھی رہا ہے، سے مشکل بھی کوئی پیش نہیں آ رہی ہے۔ تو ناظرین یہ 3 روایتیں تھیں جو میرے نظر سے گزری، اور بھی انشاءاللہ میں آگے اس میں حصے بناؤں گا، اور پھر آگے انشاءاللہ اس کے احکام اور اس کی قسمیں ذکر کر کے پھر انشاءاللہ قربانی کے مسائل کا آغاز ہو جائے گا۔ ناظرین بیچ میں 2-3 دن گئے ہوئے معذرت چاہتا ہوں، ہمارے بچے کی طبیعت خراب تھی، کئی دن ڈاکٹر کے یہاں ایڈمٹ رہا، بھرتی رہا، اب الحمدللہ طبیعت بہتر ہے۔ آپ حضرات دعا بھی فرمائیں اور ہماری ویڈیو کو آپ لگاتار دیکھتے رہے۔ بیچ میں گیپ ہوا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل سے پھر آپ کے سامنے ریگولر ہماری ویڈیو آیا کریں گی، آج سے ہی آ جائے گی اور پھر کل سے انشاءاللہ لگاتار آئے گی، بیچ میں گیپ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔